السلام علیکم۔ پاکستان کی طاقتور حکمران اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے جتنی محنت سے جان جوکھوں میں ڈال کر اور اپنے ہاتھ زخمی کر کے اور اپنے دامن کو متعدد داغوں سے بھر کر یہ جو فارم 47 کا سیٹ اپ پاکستان میں قائم کیا تھا، اس کی تباہ کاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کے ایسے لوگ لائے گئے تھے، اقتدار پر بٹھائے گئے تھے، مسند نشین بنائے گئے تھے کہ جن کا ماضی بہت داغدار تھا، جن پر بہت سے مقدمات تھے، بہت سے الزامات تھے اور دہائیوں پر محیط ان کے اقتدار کی جو کہانیاں ہیں وہ چہار سو بکھری پڑی تھیں۔ اور کبھی یہی لوگ بہت اہتمام کے ساتھ، جیسے آج 9 مئی کے واقعات کو اور اس کے پس منظر کو اہتمام کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ ایک مخصوص انداز میں بیان کیا جاتا ہے، ایک دلخراش انداز میں، دلسوز انداز میں، دلوں کو موم کرنے والے انداز میں اور تیقن کے ساتھ، اسی طرح ان لوگوں کی کرپشن کی داستانیں بھی ایک دور میں بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو سنائی جاتی تھیں۔ پھر وقت کا دھارا ایسا بدلا اور ضرورت اور تقاضے وقت کے ایسے بدل گئے کہ پھر انہی لوگوں کو عدالتوں کی لانڈری سے گزار کر اور گزارے بغیر بھی اسی طرح اس پورے بیگج کے ساتھ ماضی کے کرسی نشین بنا دیا گیا۔ اب یہ نظام قائم ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی محنت یوں بے سبب نہیں ہوئی، یوں کچھ چہروں کو ہٹانے اور کچھ کو بٹھانے کی ایک مشق اور شغل کے طور پر نہیں ہوئی، بلکہ اس کے مقاصد طویل المیاد بھی ہیں اور اس کے مقاصد دیر پا بھی ہیں اور دور رس بھی ہیں۔ اب اس حکومت کے فارم 47 کی حکومت آنے کے بعد بہت سے رنگ برنگے اسکینڈلز نے اپنا ایک جلوہ دکھانا شروع کر دیا ہے، اور ان میں سب سے بڑا جو اسکینڈل ہے وہ گندم درآمد اسکینڈل ہے، جس میں نگران بھی ملوث ہیں۔ اور نگران صاحب تو وہ تھے، ایک ہیرا، بہت محنت کے بعد سمندر کی گہرائیوں سے وہ موتی ایک سیپ کے اندر سے تلاش کیا گیا تھا، جسے انوار الحق کاکڑ کہا جاتا تھا، اور بہت اعتماد کے ساتھ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ وہ کام کرنا چاہتے تھے جو قاسم علی شاہ سے نہیں ہوا، جو شاہد آفریدی سے نہیں ہوا، جو انجینئر مرزا سے نہیں ہوا، اور جو بہت سے ٹی وی اینکرز سے نہیں ہوا، جن کا ایک روب ہوتا تھا، جن کا ایک دھاک ہوتی تھی، حلقہ ناظرین ہوتا تھا، ایک دور میں ان کا حلقہ قارئین ہوتا تھا۔ جو کام انہوں نے ان سے ادھورا رہا اور ان سے اس کو تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکا، وہ کاکڑ صاحب نے شروع کیا ادا کرنا، اسے آگے بڑھانا اور اسے تکمیل تک پہنچانا۔ اور وہ تعلیمی اداروں میں جا کر بتاتے رہے کہ نوجوانوں کے ذہن خراب ہو گئے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، نوجوانوں کی سمت درست ہونی چاہیے، لیکن نوجوانوں نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا، اور یوں وہ ایک سکینڈل کا بوجھ لے کر اس کرسی سے رخصت ہو گئے، اقتدار کی راہداری سے نکل گئے، مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی نام سے اقتدار کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو سکینڈل ہے گندم کا، اس کا آغاز انہی کے دور میں ہوا، لیکن ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک پرچھائی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ایک سایہ تھی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ عکس تھے اسٹیبلشمنٹ کا۔ ان کی بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ نہ وہ سانس اپنی مرضی سے لیتے تھے، نہ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کسی ہاتھ میں ہے، اور جہاں جو بٹن دبتا ہے اسی کے مطابق ان کا موقف بھی سامنے آتا ہے، ان کی حرکات و سکنات بھی سامنے آتی ہیں۔ لیکن وہ خود کو ایک بہت بڑا افلاطون بنا کر قوم کے سامنے پیش کر رہے تھے، لیکن قوم نے ان کو نہیں مانا، اور پھر 8 فروری کو جو فیصلہ آیا اس میں کاکڑ صاحب کی یہ ساری جو باتیں تھیں، ان کے جو ایک پوز تھے، جو انداز تھے، جو خود کو ایک دانشور اور ایک مصلح ثابت کرنے کی جو کوششیں تھیں، وہ ساری ووٹ کی اس سیلاب میں، سونامی میں بہہ گئیں۔
تو ان کے دور میں یہ گندم سکینڈل شروع ہوا کہ جب اپنی گندم کا انتظار کرنے کے بجائے باہر سے اتنی وافر مقدار میں گندم منگانے کا فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ اپنے جو کسان ہیں وہ حیران و پریشان اور اپنے مستقبل سے خوف زدہ ہو کر وہ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی خریدنا بھی چاہے گا تو وہ سستے داموں خریدے گا۔ اب 2-3 روز سے گندم جو درآمد سکینڈل کی تحقیقات پر زور دیتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی، کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی، بالکل ایسے ہی کہ جس طرح کاکڑ کو شہباز 2 کہا جا سکتا تھا، اسی طرح شہباز شریف کو کاکڑ 2 کہا جا سکتا ہے اب اس دور کا، پھر کہ وہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر آ گئے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس طرح کے نادر اور نایاب ہیرے کیوں پسند ہوتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ یس مین ہوں گے کہ جن کی اپنا کوئی شناخت ہوگی، جن کی اپنی کوئی یس سر کرنے کی عادت نہیں ہوگی، جو اپنے ذہن سے سوچتے ہوں گے، جو ویژنری ہوتے ہیں، ان سے انہیں خار وہ کھاتے ہیں۔ تو اب وہ تحقیقات پر زور دینے اور انصاف کی جو تقاضے پورے کرنے والے وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں بھی خبریں آنے لگیں کہ وہ بھی اس گندم سکینڈل میں ملوث ہیں، اور یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو وزیر ہیں قومی تحفظ، خوراک و تحقیق، اس کے ہوتے ہوئے ملک میں گندم باہر سے آتی رہی، اور مارچ میں گندم کی درآمد کے وقت وزیر اعظم شہباز شریف وزارت خوراک کے انچارج وزیر خود تھے، یعنی خود ان کے پاس قلمدان تھا، اور گندم باہر سے آتی رہی، اور ہمارے مقامی جو کسان ہیں ان کے ارمانوں کا خون ہوتا رہا۔ انہوں نے 3 اپریل کو وفاقی وزیر رانا تنویر کو قومی تحفظ خوراک کا اضافی قلمدان دیا۔ اس سے قبل تقریباً 1 ماہ تک شہباز شریف وزارت تحفظ خوراک کے انچارج وزیر تھے، اور وزیر اعظم نے برق فیصلہ کرتے ہوئے گندم درآمد کے معاملے پر سیکرٹری خوراک محمد آصف کو OSD بنا دیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال فروری تک 225 ارب 78 کروڑ 30 لاکھ روپے کی گندم درآمد ہوئی۔ مارچ 2024 میں 57 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی گندم درآمد کی گئی۔ یوں رواں مالی سال مارچ تک 282 ارب 97 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی کل 34 لاکھ 49 ہزار 436 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی، جبکہ موجودہ حکومت کے پہلے ماہ 6 لاکھ 91 ہزار 136 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ اس اعتبار سے وزیر اعظم بھی براہ راست اس سکینڈل کا ایک حصہ ہیں۔ یقیناً یہ کام ان کی ناک کے نیچے ہوتا رہا ہے۔ انہیں تو ناک کے نیچے کرپشن پسند نہیں ہے، شاید دوسروں کی ناک پر ہی نظر رکھتے ہیں، اور اپنی ناک کے نیچے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نگران دور میں 27 لاکھ 58 ہزار 226 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی تھی، اور واضح رہے کہ ملک میں گندم کے وافر ذخائر ہیں وہ موجود تھے، اور اس کے باوجود نگران حکومت کے دور میں بڑے پیمانے پر گندم درآمد کے معاملے میں جو وہ منگوائی گئی، اور اب اس کے بارے میں نت نئے جو انکشافات ہو رہے ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ موجودہ حکومت کی اب تک کی مدت میں بھی گندم کی درآمد کا سلسلہ جاری رہا۔ جو ڈان اخبار ہے اس کی ایک خبر ہے کہ وفاقی حکومت میگا سکینڈل کی جامع تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کارروائی ہوگی بھی کیسے کہ جب اس میں انوار الحق کاکڑ جو آپ ہی کا سایہ ہیں اور آپ ہی کی ایک کا عکس ہیں، ریفلیکشن ہیں آپ کی طاقت کا، تو ان جیسے لوگ جب اس میں ملوث ہوں گے یا شہباز شریف صاحب ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اس کی تحقیقات کیسے ہوگی اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا سربراہ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کو بنایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کابینہ سیکرٹری کابینہ کی سربراہ
سمیت دیگر اراکین کابینہ کے خلاف کیا رپورٹ دے گا، یعنی سیکرٹری جو ہے وہ اپنے باس کے خلاف، افسر کے خلاف کیا رپورٹ دے گا۔ اس لیے ایف آئی اے یا قومی احتساب بیورو نیب سے تحقیقات نہیں کرائی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سکینڈل کا تعلق سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی حکومت سے ہے، اور اس میں ایک ڈرامہ بھی پچھلے دنوں ہوا جب انوار الحق کاکڑ کے درمیان اور حنیف عباسی کے درمیان ایک تو تکار کی باتیں سامنے آئیں، اور ایک دوسرے پر وہ ملبہ اس کا ڈالتے رہے، لیکن لوگوں میں ایک شعور آ گیا ہے، لوگوں میں سوال پوچھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، اظہار کی ایک طاقت آ گئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنریشنز بدل گئی ہیں، ان کے ذہن بدل گئے ہیں اور ان کے حالات بدل گئے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتا، تو وہ کیا اتنے بڑے اربوں کے سکینڈل کرے گا، تو ظاہر ہے کہ بات چل نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی۔ اور اس جو سابق کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نئے قوانین کے مطابق جو مبینہ سکینڈل ہے 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، تو سابق نگران وزیر اعظم کو اس میں طلب کیا جا سکتا ہے، جو نیب کے قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی اس کے باوجود اس کی جو زد ہے وہ انوار الحق کاکڑ پر پڑ سکتی ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب حکومت کے ترجمان کے پاس بھی نہیں ہے، اور اس پس منظر میں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ شہباز شریف حکومت نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد 98 ارب روپے کی گندم درآمد کی۔ گزشتہ روز میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ انوار الحق کاکڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے طلب کیا تھا، لیکن نامعلوم دباؤ کے بعد کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل نے کہا کہ کمیٹی نے انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی کو طلب نہیں کیا۔ تاہم جو سابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر ہیں ان کو مبینہ طور پر کمیٹی نے طلب کیا ہے۔ شمشاد اختر خاتون ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے شاید کوئی اتنی طاقتور کوئی شخصیات نہیں ہوں گی، تو اس لیے ان کو علامتی طور پر اس کمیٹی میں طلب کیا گیا ہے، اور وہ پیش بھی ہوں گی غالباً۔ اور یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ کرپشن کے اس گڑھے میں جتنا اترتے جائیں غلاظت ہی غلاظت ملے گی۔ یہ لوگ ہر طرح سے اس بدعنوانی کے ذمہ دار ہیں اور پاک صاف بنے بیٹھے ہیں۔ باتیں تو ایسی انصاف اور عدل کی کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ پارسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کاکڑ صاحب تو چلے شہباز شریف کی باتوں کا کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن یہ کاکڑ صاحب تو ایسے بن کے اور اتنے اعتماد سے اور پکا منہ بنا کے اور پکا جو اپنا لہجہ پر اعتماد بنا کے یہ اپنی پارسائی کے دعوے کرتے تھے اور دوسروں کو چور قرار دیتے تھے اور دوسروں کو میں خامیاں تلاش کرتے تھے، لیکن اپنی جو وہ اپنی گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اب وقت کی تہ سے ان کا ایک اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے چہروں سے نقاب اتر رہی ہے۔ وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، کبھی کوئی اور کسی کونے سے ان کی جو اس سکینڈل میں ملوث ہونے کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن ایسے جو فارم 47 والے حکمرانوں کو لانے والوں کو بھی اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اور وقت اور تاریخ ان سے پوچھے گی کہ انہوں نے یہ نمونے سمندر کی تہ میں اتنی محنت سے بدنامی اپنے سر مول لے کر کہاں سے تلاش کیے تھے، اور اگر ان کا ماضی اس طرح کا تھا تو محض کسی ضد اور انا میں انہوں نے ان لوگوں کو اقتدار کی راہداریوں تک کیوں پہنچایا تھا۔ تو یہ سوال اس کی جب اٹھے گا تو اس کے ڈانڈے پھر بہت پیچھے تک چلے جاتے رہیں گے، پھر ان سکینڈلوں کے جو ڈانڈے ہیں وہ بھی دور تک جائیں گے۔ اور اس بار کا المیہ یہ ہے کہ اس بار اگر پیپلز پارٹی کی جو ایک اہم کمپوننٹ ہے اس حکومت کا وہ ہو، کوئی نگران ٹائپ ہو، کوئی واوڈا ٹائپ جو ہیں لاوارث ہیں گروپ ہے وہ ہو، یا مسلم لیگ نون ہو، اب جو ان کی طرف سے کارروائیاں ہوں گی وہ اگر یہ خود ہی صرف اپنی بنیاد پر ان کارروائیوں میں شریک ہوں تو لوگوں کا جو شک شبہ ہے وہ کہیں اور جائے گا۔ یہ اس دفعہ کا ایک نیا فینومینا ہے جو پاکستان کی سیاست میں اور انتظامی اس سارے ڈھانچے کے اندر پیدا ہوا ہے کہ پبلک کا ذہن جو ہے وہ فوراً کہیں اور جائے گا۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ماضی میں اگر کسی سیاستدان کا سکینڈل آتا تھا تو اگر اس میں کوئی اور بھی ہوتا تھا تو لوگوں کا فوکس جو ہے وہ صرف اسی سیاستدان تک ہوتا تھا، انہی لوگوں تک ہوتا تھا۔
تو اگر اب ان لوگوں نے فارم 47 کو مینیج کرنے والوں نے بر وقت فیصلہ نہیں کیا تو اس بدعنوانی کی یا اس کے بعد جو بھی اسکینڈل سامنے آئیں گے وہ حصہ دار قرار پاتے رہیں گے۔ اس کھینچاتانی میں ملک کا جو بیڑا ہے وہ غرق کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی جو رہی صحیح امید ہے وہ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ یہ جو امید ہے یہ ان سیاستدانوں سے ختم نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی جو فورسز ہیں، جو طاقتور اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس سے بھی ایک نا امید ہو رہے ہیں لوگ کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس طرح پہلے تو لوگوں کے ساتھ ان کا گلہ ہوتا تھا کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، ایک عذر ہوتا تھا، لیکن اب وہ براہ راست سامنے آ گئے ہیں، اور اب سارا ملبہ انہی پر گر رہا ہے۔ اور اپنی کرپشن کی وجہ سے اب کسانوں کو بھی نشانہ بنا لیا گیا ہے، گندم کے دھندے ادھر ادھر کرنے والے ان حکمرانوں نے، اور اپنی کرپشن کی وجہ سے مقامی گندم کی خریداری روکی ہوئی ہے، اور احتجاج کرنے والے کسانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کسان اب ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس پر فیض احمد فیض کا صرف یہ شعر ہی یاد آتا ہے کہ کسے وکیل کریں، کسے منصفی چاہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی۔